الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحبه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جاگنا ہے تو جاگ لے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نوری ہے ناری سننا اور عمل کرنا سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے۔ محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 24 سورۃ حامیم السجدہ میں سے 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، عارضی ہے، سوال ہے، باری تعالی ان آیات مبارکہ کا، احادیث مقدسہ کا صحیح مقصد مطلب اللہ تعالی بیان کرنا توفیق بخشے۔ عاجز ناچیز کو، آپ بھائیوں کو، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً ادواروں میں، دوروں میں، زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں کا سلسلہ جاری ساری رکھا، ہادی بنائے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تاکہ میرے بندے نبیوں کی بات سنیں، انبیاؤں کی بات پہ یقین رکھیں اور میں اللہ سے تعلق جوڑے رکھیں، میرے سے میرے بندے کا تعلق نہ ٹوٹے، روحانی رشتہ جڑا رہے، میرے بندے میری یاد میں رہیں، تاکہ جو نیک عمل کریں ان کا عمل قبول ہو،
کیونکہ میں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے تو بھی جہد کر، کوشش کر، تیری تدبیر ہے میری تقدیر ہے، جو کچھ کرنا ہے کر، میں انشاءاللہ اپنے بندوں کو جنت دوں گا۔ جو میری مانیں گے، جو مجھے مانیں گے اور میرے حکموں کو مانیں گے، اپنے دور میں، اپنے وقت میں، ادوار میں، زمانہ میں جو موجودہ نبی ہوگا اس کی بات کو مان کر اس پہ عمل کریں گے تو میں ان کو جنت کا داخلہ دوں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، جنت میں مزے کرواؤں گا، جو وہ چاہیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام مبعوث ہوئے، آخر میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، حکیم الانبیاء، طبیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت المساکین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مکے کی دھرتی پہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ عبداللہ کے فرزند و ارجمند حضرت آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضور کی پیدائش، نبی کا بچپن، نبی کی جوانی، سبحان اللہ، انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے کہ وہ شان بیان کرے، وہ حالات بیان کرے، حصہ بقدر جسہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص الخاص بنایا، نبی کی صورت کو مکمل فرمایا۔ انسان کی زندگی کے 2 تہوار ہوتے ہیں، 2 ادوار ہیں، 2 حسن ہیں، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ صورت کا معنی شکل و شباہت، چہرہ، حسن، جمال، خوبصورتی، اور سیرت کا معنی کردار، گفتار، رفتار، اخلاق، کھانا پینا، چلنا پہننا، شادی غمی، یہ سیرت ہے۔ اور ایک صورت ہے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مکمل فرمایا، صورت کو، شکل و شباہت کو۔ 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیرت کا نمونہ، سیرت والا عمل جو رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی کا جوہر ہے، لب ہے، مغز و مکھن ہے۔ 40 کے بعد 23 سال، 23 سال، 23 سال، تھوڑا عرصہ ہے۔ اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے وہ کام لیا، علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، احکامات عطا فرمائے، حکم ربانی آئے اور رسول اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ بنایا۔ پہلے محمد بن عبداللہ، اب محمد الرسول اللہ، رسول بنایا، محبوب بنایا، مکرم بنایا، معظم بنایا، معطر بنایا، مفرح بنایا، کائنات کا سردار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ رسول اللہ کو نبوت سے نوازا، نبوت کا تاج پہنایا۔ جب نبوت ملی، نبوت کا صحرا سجایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کا نزول ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے اندر موجود ہے حکم فرمایا کہ میرے رسول، میرے محبوب، میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، عطا فرمایا ہے، میری طرف سے آیا ہے، اس کو آپ نے سنانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، بگڑے ہوئے انسانوں کو راہ دکھلانا ہے، ہدایت پہ چلانا ہے،
ہدایت کا راستہ بتلانا ہے۔ 600 سال کے قریب کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو انسان بھولتے بھولتے چلے گئے، دین کے اندر غلو کیا، اپنا عقل استعمال کیا، اپنی من مانی کی، نہ عیسوی دین رہا، نہ موسوی دین رہا، نہ انجیل رہی، نہ زبور رہی، نہ صحیفے رہے، نہ تورات رہی، سب کچھ بھول بھال گئے۔ وہ کام شروع کیے، وہ فتنے، دین میں فتنہ فساد لوگ کیے کہ وہ اللہ بھول گیا، اللہ کی یاد بھول گئی۔ صورتیں تو یاد رہیں مگر سیرت والا، کردار والا عمل چھوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں، لقب دے کے رسول اکرم کا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ، میرے رسول، میرے محبوب، رسول واحد ہے، رسول جمع ہے، میرے رسول، میرے محبوب محمد رسول اللہ، بلغ، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، جو انعام اور نعمت میری طرف سے تیرے پاس آئی ہے، یعنی قرآن مجید، بلغ، تبلیغ کر، تدریس کر، اس کو پہنچا، بتا، سنا، میرے بندوں کو خبردار کر، بگڑے ہوں کو بنا، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ظلم سے، چوری سے، ڈاکے سے، شراب سے، غیبت سے، غلہ سے، جتنے برے کام ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ان کو بتلا۔ یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ، پہنچا، سنا، بتا، بدھا، ما انزل الیک، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، میری طرف سے آیا ہے، ما انزل الیک من ربک، میری طرف سے جو آیا ہے، اللہ کی طرف سے قرآن آیا، فرقان آیا، برہان آیا، نور مبین آیا، ہدا آیا، رحمت والے نبی اس قرآن کے ذریعے سے مکے والوں کو، قرب جوار والوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو، سب کو یہ مسئلہ سنا اور ان کو بتا۔ 40 سال تک حضور نے کوئی تبلیغ نہ کی، کوئی درس نہ دیا، جو کچھ کا چل رہا تھا دیکھتے رہے، مگر جتنے برے کام تھے آپ ان سے دور رہے، کبڈیوں سے، ملاکھڑوں سے، عرس سے، قوالیوں سے، جو بھی دنیا کے اندر خرافات والے کام ہیں، دین سے الگ تھلگ، جو دین کے دائرے میں نہیں ہیں، آپ ان سے الگ تھلگ رہے۔ مکے والے کہتے تھے محمد کیسا بچہ ہے تو، نہ کبڈی میں جاتا ہے، نہ ملاکھڑے دیکھتا ہے، نہ اونٹ کوئی لڑائی پہ چلتا ہے، نہ میلے پہ چلتا ہے، کیسا بچہ ہے تو، صوفیانہ زندگی ہے، چپ سپ رہتا ہے، گم سم رہتا ہے، نہ زیادہ بولتا ہے، نہ زیادہ ہنستا ہے، نہ قوالیوں میں، نہ جنکشن میں، نہ عرس میں، نہ کدھر کدھر جاتا ہے۔ مجبور کیا کہ آج ہماری کبڈی ہے، پہلوان کشتیاں کھیلیں گے، ملاکھڑا ہوگا، آپ بھی چلیں۔ مجبور کر کے رسول اللہ کو لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، حضور کو نیند آ گئی، سوتے رہے، مارکا کھیلتے رہے، کودتے رہے، نبی علیہ السلام کو نیند آئی، شام ہوئی تو جاگ ہوئی۔ جب ان کا کام پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جناب محمد رسول اللہ کو ان کاموں سے دور رکھا۔ اللہ کے نبی کو جب حکم ملا تو اللہ کے نبی نے، آپ سن چکے ہیں، مکے والوں کو جمع کیا، سرداروں کو، رشتہ داروں کو، چچوں کو، وڈیروں کو، اس دور کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا، سب جمع ہو گئے کوہ صفا پہ، صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے، اسی پہ پہلا جلسہ، پہلی تقریر، پہلی تبلیغ، پہلی بات دین والی۔ حضور نے جب سب کو بلایا تو انہوں نے کہا، محمد خیر تو ہے، کیوں بلایا ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچیوں سرداروں عتبہ عتیبہ عاص بن وائل ابو جہل ابو لہب حضرت حمزہ ابو طالب تو جتنے بڑے سردار تھے ان کو کہا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، مکے میں پیدا ہوا ہوں، بچپن گزر گیا، میری جوانی 40 تک پہنچی، اب اس کے اوپر جا رہا ہوں، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی، ہاں بولو سرداروں میرے چچیوں، آپ نے میں محمد کو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ میرا اٹھنا میرا بیٹھنا، میرا کھانا میرا پینا، میری خوشی میری غمی، تمہارے اندر رہنا، برادری میں خاندان میں قرب و جوار میں، حل وجدتمونی کیسا پایا تم نے؟ صادقا سچا پایا، او کاذبا یہ جھوٹا پایا؟ سب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیک زبان، حضور کے رشتہ دار مکے کے سردار، وجدنا کا مرارا، محمد کی کیسی بات کر رہا ہے؟ وجدنا کا مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، رشتوں میں آزمایا، شادیوں میں آزمایا، تجارت میں آزمایا، بزنس میں آزمایا، دکانداری میں آزمایا، سچ میں آزمایا، بول میں قول میں قرار میں پڑوس میں اڑوسی لحاظ سے ہر حال میں، وجدنا کا مرارا، بار بار دن رات آپ کو آزمایا، الا صدقاً وعدلا، آپ جیسا سچا، آپ جیسا انصاف والا منصف بندہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسی ماں نے تیرے جیسا بچہ نہیں جنا، الا صدقاً وعدلا، تو سچا بھی ہے انصاف والا ہے، تو کہتا کیا ہے؟ ہمیں جو بلایا تو نے کوئی دعوت ہے روٹی کی چائے پانی کی؟ کس لیے بلایا؟ تو میرے بھائیوں اوپر کا جو آرڈر تھا، اوپر سے جو حکم تھا، حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بہت قیمتی کلمہ ہے، قیمتی بات ہے، کیوں بلایا؟ کیوں جمع کیا؟ آپ نے فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں تمہیں، وہ تم میری بات مان لو، اس دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، نشر میں بھی کامیاب، اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کون سی بات ہے؟ بول۔ آپ نے فرمایا قولو، بولو کہو، لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، پالتا ہے، شریکوں سے فریقوں سے غریقوں سے ہر چیز سے مبرہ اور پاک ہے، ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ بولو کہو اقرار کرو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی وزیر، اس کا کوئی مشیر، اس کا کوئی غمگیر کوئی نہیں ہے، سارے بولو تفلحون، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب، مرو گے قبر میں جاؤ گے کامیاب، اٹھو گے اللہ کے دربار میں حاضری کامیاب، فیصلے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ ہے کامیاب۔ کہنے لگے وہی جو 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے، تیرے جیسا سچا، تیرے جیسا انصاف والا، تیرے جیسا حسین جمیل اماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سنی کہ اللہ ایک ہے، تالیاں بجائیں اور کڑھیں لگے، واہ واہ کیسے بات کہہ دی، محمد بن عبداللہ، اے ہمارے بھائی کا بچہ، یہ بات تو نے کیسے کہہ دی، یہ تیری بات ہمیں منظور نہیں، لڑنا ہو، جھگڑا کرنا ہو، جنگ و جدل ہو،
کوئی اور کام بتا. یہ کوئی بات ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ہم سب کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں. لگتا ہے تو جھوٹا ہے. پہلے کہہ رہے تھے تیرے جیسا سچا کوئی نہیں، تیرے جیسا انصاف والا کوئی نہیں ہے. 5 منٹ کے بعد جب یہ دعوت سنی، لا الہ الا اللہ تفلحون، کہنے لگے ان ھذا الا ساحر کذاب، لگتا ہے تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. عمر کا اٹھو. ابو لہب نے کہا، بڑوں نے، نکلو، چھوڑو اس کو، اس لیے ہمیں تو نے بلایا. ہم خان، ہم جام، ہم سردار، ہم وڈیرے، ایک اللہ کو مان لیں، ایک اللہ. میرے بھائیوں، آج بھی اس دنیا میں بندے ہیں، بولو اللہ ایک ہے، دینے والا، لینے والا، مارنے والا، جلانے والا، صحت کا مالک، خوشی کا، غمی کا، پیدا کرنے والا، دکھ دینے والا ایک اللہ ہے. تو مار کر ناراض ہوتے ہیں، کہتے یار یہ ایک اللہ کو مانتا ہے، یہ پیروں کو نہیں مانتا، یہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ نبیوں کو نہیں مانتا، یہ منکر ہے. ایک اللہ. تو بھائیوں، یہ پرانی بات ہے. آدم علیہ السلام سے رسول اللہ تک یہی بات چلی ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا اللہ سے، اللہ کو وظیفہ بتا. آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس، حضرت جی کو وظیفہ بتلاؤ، روزے میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، سکون ملے. تو اللہ والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں کو ورد بتا، کو ذکر بتا. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا یا اللہ یہ تو پرانا وظیفہ ہے، لا الہ یہ تو پرانی بات ہے. آدم نے، ابراہیم نے، نبیوں نے لا الہ الا اللہ، لا الہ. یا اللہ کو نیا وظیفہ، نواں تویز، کو نئی بات بتا، کو نیا وظیفہ بتا تاکہ میں تیرے اور قریب ہو جاؤں. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کہہ رہا ہوں تو رب ہے، میں بندہ ہوں، تو زبردست ہے، میں زیر دست ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، تیرا پیارا ہوں، تو نے عزت دی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تیرے اور قریب ہو جاؤں. اوپر سے تو بولتا ہے، نیچے میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں تو سنتا ہے، تیسرا درمیان میں کوئی ہوتا نہیں ہے. اتنا بڑا قرب ہے تو میں کہتا ہوں اور ایسا کو وظیفہ دے اور قریب ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بتا میرے سے کوئی بڑا ہے؟ موسیٰ جی اللہ. تو بار بار اصرار کر رہا ہے، جیجڑی کر رہا ہے، حجت کر رہا ہے، لجت کر رہا ہے، وظیفہ وظیفہ. تو یہ بتا کہ میرے سے کوئی بڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب میرے سے بڑے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وظیفہ کون سے دوں؟ 7 آسمان، 7 زمین، دنیا جہان ایک پلڑے میں. موسیٰ لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، پوری دنیا جہان اوپر رہے گی اور میرا نام سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ. پورے قرآن کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، نبیوں کی 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا خلاصہ، اللہ کی ربوبیت کا خلاصہ یہ ہے لا الہ. تو مکے والے کہنے لگے واہ محمد واہ. ہم نے کہا کو دعوت، کو کھانا، کو پینا، کسی سے لڑنا، کو جھگڑنا، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، یہ مشکل ہے. ہم منات کو چھوڑ دیں، لات کو چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں، جنکشن چھوڑ دیں، قوالیاں چھوڑ دیں، جمعرات چھوڑ دیں، 21واں چھوڑ دیں، 40ویں کی روٹی چھوڑ دیں، سال کی برسی چھوڑ دیں، برتھ ڈے چھوڑ دیں، ناچنا چھوڑ دیں، گانے بجانے، شراب، جوا، زنا،
یہ سب چھوڑ دیں، ایک اللہ؟ فرمایا ایک اللہ۔ تو میرے بھائیوں اختلاف ہو گیا، پہلے کہہ رہے تھے تو ہمارا ہم تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کے دشمن بنے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ کیا مانا؟ محمد لگتا ہے تو چریا ہو گیا، انک لمجنون، تو پاگل ہو گیا۔ یہ جو چپ چپ رہتا تھا نا، 40 سال خاموش رہا، یاد تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، کچھ جن چمڑ گیا ہے، جنات شیطان تیرے اوپر چمٹ گئے، کسی نے جادو کر دیا ہے، یا تو نے جادو کا علم سیکھا ہے اور ہمیں پڑھ کے سناتا ہے؟ یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ پڑھتا اچھا ہے، کلام تیری اچھی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ 40 سال تو نے کچھ نہیں کہا، 40 سال گزرتے گئے تو نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ ہمارا دین، ہمارے دادے کا دین، پردادے والا دین، ہماری رسمیں، ہمارے رواج، ہمارا ناچنا اور وہ سب تو کہتے سب چھوڑ دو، صوفی بن جاؤ، ایک اللہ کو مانو، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے تولتے بولتے خوشی غم میں ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ تو بھائیوں شروع ہو گئے، جھگڑا شروع ہو گیا، فتوے شروع ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اپنی تبلیغ شروع کی، بتانا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ صدیق اکبر مسلمان ہوئے، حضرت علی مسلمان ہوئے، اماں ختیجہ مسلمان ہوئی، حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، عثمان غنی مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، طلحہ زبیر، عورتیں مسلمان ہوئیں، جماعت بڑھنے لگی، شاگرد بڑھنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے بیت اللہ میں، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ساتھ میں حتیم ہے۔ جب بیت اللہ بنا تھا پیسے کم تھے تو جگہ چھوڑ دی تھی، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، حتیم ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ مکے والے وہاں آ کے بیٹھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی وہاں جا کے قرآن پڑھتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ مکے کا سردار تھا، ایک کے ساتھ اور بھی بندے بیٹھے، نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ نبی جس کے اوپر قرآن اترا، سبحان اللہ۔ تو عتبہ نے کہا اپنے مکے والوں سے، ادھر آؤ یار، مجھے مشورہ دو، میں تم سے مشورہ لیتا ہوں۔ وہ دیکھ محمد بن عبداللہ، یہ نہیں کہتے تھے محمد رسول اللہ، رسول نہیں مانتے تھے، کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اگر تمہارا مشورہ ہو میں جاؤں اور محمد رسول اللہ سے کچھ باتیں کروں، محمد سے کچھ سوال کروں، کچھ اس کو سمجھاؤں، کو مجھے سمجھائے۔ انہوں نے کہا جی جناب، پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ سردار ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے محمد؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ توجہ ذرا، کہنے لگا، حضور نے فرمایا خیر تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ کون سی باتیں ہیں؟ بات یہ ہے آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، شادی ہے، غمی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ تو محمد دنیا کے حوادثات ہیں، جنگل شیطان ہیں، یا تو آپ کے اوپر کسی شیطان نے حملہ کر دیا، آپ کو جن چمڑ گئی ہے، اس کا علاج ہے، بڑے بڑے پیر صاحب ہیں، جن نکالتے ہیں، پیسہ ہم لگائیں گے، خرچ ہم کریں گے، تجھے ہم لے چلتے ہیں، تیرا علاج کرواتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کو کہہ رہا ہے تیرا ہم علاج کرواتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے تو ہمیں بڑی بڑی باتیں سکھلاتا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، سود نہیں کھاؤ، شراب نہیں پیو، قتل نہیں کرو، زنا نہیں کرو، ڈاکے نہیں لگاؤ، ظلم نہیں کرو،
تاش نہیں کھیلو، جوا نہیں کھیلو، ایسے کر۔ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے نا، پیسوں تو غریب ہے، بھائی تیرا نہیں، ابا تیرا نہیں، بہن تیری نہیں، ایک ہے تو اکیلا، بکری نہیں ہے، ریوڑ نہیں ہے، مربع زمین نہیں، کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، مسکین ہے۔ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہو، اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنے دیتے ہیں، امیر ترین بنا دیں گے، مانگیں گے بھی نہیں اگر یہ چاہے تو۔ تیسری بات، اگر تو کہے مجھے پگڑی پہناؤ، مجھے صدر بناؤ، مکے کا وزیر بناؤ، مکے کا بڑا بندہ بناؤ، میرے سر پہ تاج رکھو اور اعلان کرو بابا آج کے بعد محمد سب کے بڑے ہیں، ہم پھر بھی تیار ہیں۔ چوتھی بات، اگر آپ کو ضرورت ہے مکے میں حسین لڑکی، خوبصورت، بالکل خوبصورت ینگ لڑکی جو تجھے پسند آئے، تیری شادی کرواتے، پیسے دینے کے لیے تیار، عہدہ دینے، وزیر بنائیں، عہدہ دینے کے لیے تیار، شادی کرنے کے لیے تیار، پیسہ دینے کے لیے تیار۔ اور تو جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، الہ واحدہ، اللہ ایک ہے، اس سے ڈرو، سب اس کے محتاج ہیں، یہ چھوڑ دو۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں۔ آج بھی اگر کسی کو بولو بھائی نماز پڑھ کر تو دیکھ، تو اپنا کام کر۔ بابا میں جہنم میں جاؤں جنت میں جاؤں تیرا کیا؟ مول صاحب تیرا کیا؟ تو اپنی نماز کر، اللہ اللہ پڑھ، ہمیں سمجھاتا ہے۔ فعمل اننا عاملون، ہمارا عمل اپنا ہے، تیرا اپنا ہے، تو یہ باتیں چھوڑ دے، ہمیں سمجھانا چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا بس اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا بس یہ میں آپ کو سمجھانے آیا تھا، علاج کروانا ہے تو لے چلیں، روحانی علاج کسی پیر کے پاس۔ سمجھا کس کو رہا ہے؟ جو پیروں کا پیر ہو۔ ہاں جی، حکیم الانبیاء، طبیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الرسل، تاج سبل، شاہ کل، جناب محمد رسول اللہ کو سمجھا رہا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا بس تو نے مجھے سمجھا لیا؟ اس نے کہا جی۔ تو میرے بھائیو، حضور نے فرمایا میں تجھے کو سناتا ہوں تو سن۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ کہنے لگا بس کر بس کر۔ حضور نے قرآن کی حامیم، سورت حامیم سجدہ کی آیات پڑھی کیونکہ عربی تھا، اس نے بات سمجھ لی۔ کہنے لگا چپ ہو جا بس۔ اچھا اجازت؟ چلا گیا۔ مکے والے انتظار بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار، چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ اتبا خیر تو ہے؟